میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں سماحت الشیخ جلالت العلم حضرت علامہ و مولانا جلال الدین صاحب قبلہ کے ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کے آنے سے قبل اتنا کہنا چاہوں گا کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ کی جادو بس تیری زبان میں ہے۔ حضرت تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله المولانا العظيم وصدقنا وبلغنا الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. سب سے پہلے ہم سب مل کر ہمارے آقا دو جہاں کے مولا مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بارگاہ عالی میں عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، آپ بھی اگر پڑھنا چاہیں میرے ساتھ ساتھ آواز ملاتے ہوئے پڑھے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی.
وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ علماء اہل سنت مداحان مدینہ، مداح خیر الانام، ماشاءاللہ اچھے اچھے نعت خواہ حضرات آپ سبھی حضرات کو نعت سنائے ہیں۔ میں بھی تبرکاً چند اشعار اعلیٰ حضرت کے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ سبھی حضرات اس طرف دھیان دیں، گاڑی تو آپ زندگی بھر دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی گاڑی آ جائے تو آپ گاڑی کی طرف دھیان نہ دیں، دھیان ادھر دیں۔ بہت دور سے آپ کے مہمان آپ کے پاس آیا ہے، اور مہمان کی قدر کرنا مومن کے لیے اہم فریضہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چائے باسا میں سمجھا تھا چائے کے لیے مشہور ہے، لیکن اب پتہ چلا ماشاءاللہ نبی کے عاشقوں کے لیے مشہور ہے چائے باسا۔ ماشاءاللہ اتنے سارے عشاق ہیں، تو آپ عاشقی کا ثبوت پیش کریں اور بیداری کا ثبوت دیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، احسان ہے، پروردگار رب ذوالجلال نے ہمیں اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا ہمیں پابند بنایا ہے۔ آج محفل میلاد میں آپ تشریف لائے ہیں، اور نبی کے عاشق میلاد مناتا ہے۔ ابھی جو عاشق ہے، لفظ عاشق، عشق و محبت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، عشق و محبت، عشق و محبت، زور سے۔ ابھی تو آپ ماشاءاللہ بعد میں لنگر کھائیں گے، ذرا بھوک اور زیادہ لگ جائے تو کوئی بات نہیں، زور سے نعرہ لگائے، عشق و محبت، عشق و محبت، ماشاءاللہ۔ تو عشق کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں؟ جو محبت کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے جتنی محبت ہو، محبت کا آخری درجے میں بھی خود کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال باقی رہتا ہے، محبوب کا خیال کے سامنے اپنا خیال بھی باقی رہتا ہے، محبوب سے محبت جاری ہے۔ لیکن عشق میں اپنا خیال بھی ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ یہ شمع چراغ کے آپ دیکھیے، کوئی ایک دو پروانے ضرور دکھے گا آپ کو، تو یہ پروانہ ہے، یہ چراغ سے محبت کرتی ہے، پروانہ چراغ سے محبت کرتی ہے، تو وہ جلنے کا پرواہ نہیں کرتا۔ عشق اسے کہتے ہیں کہ خود کی پرواہ ختم ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے امام عشق و محبت نے فرمایا، اے عشق تیرے صدقے، ہم عشق کرتے ہیں اور ہم نبی کے عشق کے صدقے میں ہم مانگتے ہیں۔ ہمارے امام نے ہمیں عشق کرنا سکھایا ہے، اس لیے ہم اپنے امام کو امام عشق و محبت کہتے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ جو عشق کی آگ ہے، یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ جب عاشق جہنم کے اوپر سے گزرے گا، عاشق کی قدموں کی ٹھنڈک سے جہنم پروردگار سے پناہ مانگے گا، پروردگار تیرے عاشق کو جلدی گزار دے، تیرے عاشق کی قدموں کی ٹھنڈک سے کہیں میں ٹھنڈا نہ ہو جاؤں۔ کیونکہ جو دنیا میں نبی کے دشمنی میں جلتے تھے، ہمارے آقا کی دشمنی میں جلتے تھے دنیا میں،
ان کو جہنم میں سزا بھی تو دینا ہے، جہنم گرم رہنا بھی ضروری ہے، دہکتی ہوئی آگ جہنم میں رہنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے جہنم پروردگار سے پناہ مانگتا ہے، اے پروردگار تیرے عاشق کو جلدی گزار دے، کیونکہ میں دشمن کو سزا نہیں دے پاؤں گا، میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا۔ یہ عشق کی آگ ہے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، وہ نبی کی محبت کی آگ ہے، نبی کی عشق کی آگ ہے۔ تو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، ہم کرتے ہیں۔ الحمدللہ صرف ہمارا دعویٰ ہی نہیں بلکہ ہمارے دشمن بھی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ محبت میں زیادتی کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم پر الزام بھی لگتا ہے تو محبت کا ہی الزام لگتا ہے، اس پر ہم خوش ہیں الحمدللہ۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ بریلوی محبت کرتے ہیں، محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم ان مولویوں سے کہتے ہیں پہلے حد بتاؤ، پہلے حد تو بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذکر کو میں نے بلند کیا، آپ کی ذکر کو میں نے اونچا کیا۔ تو اللہ نے کون سی حد فرمایا؟ اللہ نے کون سا حد بتایا؟ تو ہم محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے، محبت کا ڈنکا دنیا میں بجائیں گے، دنیا والے جیسا ہم میں کہہ رہے ہیں وہ کہتے رہے۔ اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ ہم اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو محبت میں سمجھانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، محبت کا درس دینے کے لیے آیا ہوں۔ الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے۔ تو محبت دنیا والے کس کس وجہ سے محبت کرتے ہیں؟ کوئی محبت کرتے ہیں کہ خوبصورت ہے، محبوب حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ اگر اس وجہ سے بھی محبت کیا جائے تو ہمارے آقا سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اسی لیے مولا روم ارشاد فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ یہ فارسی شعر ہے، مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے خوبیاں ہیں، سب سے خوبیاں سب سے زیادہ حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بنایا، اور انبیاء اکرام میں جو ظاہری حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، سب سے حسین حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنے انگلیاں کاٹ لی تھی۔ تو امام عشق و محبت نے وہ نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ مصر میں حسن یوسف پہ کٹی تھی، مصر میں انگشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ تو وہ تو دیکھ کر کٹی تھی، خود بخود کٹ گئی بے اختیار، انگلیاں کٹی تھی عورتیں، اور یہاں مردان عرب اور سر کٹاتے ہیں نام پہ، دیکھ کر بھی نہیں۔ جب ہم بغیر دیکھے اتنا عشق کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام دیکھتے تھے وہ دیکھ کر کتنے عشق صحابہ اکرام نے فرمایا۔ اسی لیے صحابہ اکرام کے عشق کا نمونہ
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا نمونہ پیش کیا۔ ایک صحابی کے عشق کا واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغیچہ میں کام کر رہے تھے، کھیت کے کام میں مصروف تھے۔ اتنے میں ان کو پتہ چلا، خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آخری وقت ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر دور دراز کسی کھیت میں کام کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر سنتے ہی مدینہ شریف کی طرف دوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے۔ صرف قدم کی طرف سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم کی طرف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ان کی نظر سرکار کی قدموں پر پڑی۔ وہ قدم جو عرش معلیٰ کے شان سے، عرش معلیٰ میں قدم رکھنے کے شان سے سرفراز ہوئے، وہ قدم ناز حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار فرمانے لگے۔ چہرہ کھول کر دیکھے نہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار کی آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے سے سرکار کی بارگاہ میں اندر داخل ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر جو آرام فرما رہے تھے، تلوے نظر آئے سرکار کے، تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے تلوہ دیکھ کر گم ہو گئے عشق و محبت میں۔ دیکھتے رہے، جی بھر کر آخری دفعہ سرکار کے چہرہ دیکھے نہیں، کیونکہ چادر اٹھاتے سرکار کی نیند میں خلل ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قدم کو جی بھر کر دیکھ لیے اور وہ عشق و محبت کا جام پی لیے۔ آخری دفعہ دیدار کر کے پھر اپنے کام میں مصروف ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد خبر پہنچی کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات ہو گئے۔ سرکار کی وصال شریف وصال باکمال ہوئے۔ تو اتنا سنتے ہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہاتھ اٹھا کر پروردگار کے بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، پروردگار میں نے آخری بار تیرے نبی کا میں نے دیدار کیا، تیرے نبی کی دیدار کرنے کے بعد میں دنیا کے کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتا، پروردگار میری بینائی مجھے سلب کر لے، میری بینائی چھین لے۔ اتنا دعا مانگا پروردگار سے اور اسی وقت نابینا ہو گئے۔ اپنی آنکھوں کو سرکار کی عشق و محبت میں قربان کر دیے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، جو تیرے قدموں پہ، جو تیرے قدموں کو دیکھا ہے اور محبت کا جام پیا ہے، وہ دنیا کے کسی اور چیز کا نظارہ کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہی نابینا ہو گئے ہیں۔ تو ہم محبت اگر حسن اور خوبصورتی، حسن جمال پر اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ و تسلیم۔ اگر کوئی محبت اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ محبت اس سے کیا جاتا ہے جس کا کوئی احسان ہو، جس کے احسان ہے اس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو ہمارے آقا سے بڑھ کر دنیا میں اور کسی کے احسان نہیں ہے۔ دنیا میں سب انسان پر، پورے کائنات پر، سارے مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا احسان رکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات
کو بنانے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پہلے بنایا. اول ما خلق اللہ نوری. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے، اور سرکار کی نور سے اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے ذرے کو، ہر مخلوق کو سرکار کے نور کے صدقے میں بنایا ہے. اور ہمارے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ کے وجود، ہمارے وجود، کائنات کے ہر چیز دنیا میں آنے کے سبب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تخلیق سبب کائنات ہے. تو ہر چیز پر میرے آقا کا احسان ہے. اگر اس بنیاد پہ محبت کیا جائے کہ ان کا احسان ہم پر ہے، تو سب سے زیادہ احسان ہمارے آقا پر ہے. ہمارے آقا کی احسان ہم پر ہے. اور اگر محبت اس لیے کیا جائے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، آپ اس لیے کسی سے محبت کرتے ہیں کہ وہ سامنے والے بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اگر محبت کریں تو آقا سے زیادہ محبت دنیا میں اور کسی نے نہیں کیا. پیدا ہے سرکار دنیا میں تشریف لائے تو زبان پہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور سرکار کو قبر شریف میں رکھے گئے. سرکار کو قبر شریف میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو قبر شریف میں رکھتے وقت حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آخری دفعہ سرکار کے دیدار کرنے کے لیے میں نے چادر ہٹایا. کفن سے جب چادر ہٹایا تو میں دیکھا سرکار کے لب مبارک ہل رہے تھے. تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں کان لگا کر سنوں سرکار کیا فرما رہے ہیں. تو کان نزدیک لیے تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کے لب مبارک سے آواز، لب مبارک ہل رہے ہیں. سرکار فرما رہے ربی حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کے بخشش میرے ہاتھ پر کر دے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وعدہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا دے گا، آپ کب راضی ہوں گے؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا. ہر ایک امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاؤں گا، اس کے بعد میں راضی ہوں گا. اگر محبت کی بنیاد پہ محبت کیا جاتا ہے، محبت کے بدلے میں محبت کیا جاتا ہے، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں. راتوں رات اٹھ کر ساری رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روتے رہے، دعا کرتے رہے. تبھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے روتے فنا ہو جائیں گے کیا؟ یہ لوگ اگر ہدایت پہ نہیں آئے آپ اور کتنا روئیں گے؟ اللہ تسلی دیتا ہے اپنے محبوب کو. اتنا رو رہے محبوب ہمارے لیے تو ہم سے کتنی محبت ہے. اور قیامت کے دن اگر بعد میں کام آنے والا ہے اس لیے کوئی محبت کرتا ہے تو بھی محبت کے زیادہ حقدار ہمارے آقا ہیں. کیونکہ حشر کے میدان میں کوئی جب کام نہیں آئے گا سب نفسی نفسی کہے گا، لیکن ہمارے آپ کے آقا اس وقت بھی امتی امتی کہیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے
खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। तो हशर के दिन कोई भी काम नहीं आएगा, सबका बेड़ा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार फरमाएंगे। इसीलिए अगर आखिरत में काम आने के लिए कोई मोहब्बत करता है, बाद में काम आने के लिए मोहब्बत करता है, तो भी मोहब्बत के सबसे ज़्यादा हकदार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मोहब्बत जिसको है तो वो चर्चा करना पसंद करते हैं। जिससे मोहब्बत हो उसका चर्चा सुनना चाहते हैं। कितनी अजीब बात है, कुछ लोग तो कहते हैं कि हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो चर्चा सुनना नहीं पसंद नहीं करते। वो कहते नहीं, चर्चा नहीं करना चाहिए, मोहब्बत छुपा के रखना चाहिए। मोहब्बत का दम भरते हैं। मौलाए रोम रहमतुल्लाहि अलैह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि मजनू किसी के इश्क में दीवाना हुआ तो रेत के ऊपर लैला 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 लिख रहा था। मजनू क्या कर रहा था? मजनू लैला की मोहब्बत में रेत में लिख रहा था। तो किसी ने पूछा मजनू से, क्या कर रहे हो? तो मजनू कहता है, गुफ्त मश्के नाम लैला मी कुनम, गुफ्त मश्के नाम लैला मी कुनम, खेशरा दिल मी तसल्ली मी कुनम। के लैला के नाम का मश्क कर रहा हूं, इसलिए मेरे दिल को तसल्ली हो रही है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अगर लैला की तज़किरा से मजनू दिल बहलाई कर रहा है, मजनू का दिल खुश हो रहा है, तो अपने महबूब का चर्चा, महबूब का तज़किरा, हमारे आका के तज़किरा से उम्मती का दिल क्यों खुश ना होगा। अब चर्चा करना, मिलाद की महफिल सजाना, कहा जाता है कि मिलाद कहाँ लिखा हुआ है। मैं कहता हूं, गौर से सुनो आप। लोग कहते हैं कि मिलाद कहाँ लिखा हुआ है, मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है। मैं कहता हूं सुन्नियों के तकदीर में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा हुआ है। उनकी फूटी पेशानी पे लिखा हुआ नहीं है। और मिलाद, अल्लाह ताला ने नबी के मिलाद पर खुसूसी इंतजाम परवरदिगार ने किया। आज हमने खुसूसी स्पेशल प्रोटोकॉल हमने रखा है। नबी आज तशरीफ लाए, सारे दुनिया वालों को हम बताने के लिए निकले हैं कि हमारे आका शहंशाह कौनो मका, मदीना के ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज तशरीफ लाए, ताकि सारे दुनिया वालों को आज का डेट दुनिया वाले ना भूले। एक बदअकीदा मुझसे बहस करने लगे, सोशल मीडिया पे सवाल जवाब करते हैं, फोन करते हैं, करके बदअकीदा पूछते हैं, और इनके मुकद्दर में जलील और रुसवा होना ही लिख के रखा है। अल्लाह ताला ने नबी की शान बयान करके खुद शान वाला बनना नहीं लिखा है। तो फोन करके पूछते हैं, ये मिलाद मनाना, उर्स मनाना, सेलिब्रेशन करना किसी दिन का कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ साबित है, इससे क्या फायदा है? मैंने कहा लिखा हुआ बहुत जगह है, पहले इसका फायदा क्या है वो बताता हूं। मैं ये बताने जा रहा हूं, आला हजरत का हम उर्स मनाते हैं।
ہمارے بزرگ اعلیٰ حضرت ہیں، اب تمہارے بزرگ تھانوی ہیں، اب اعلیٰ حضرت کے ڈیٹ آف برتھ اور اعلیٰ حضرت کے وصال، اعلیٰ حضرت کا عرس، الحمدللہ اس گاؤں کے سب کو معلوم ہوگا، 90% عوام کو معلوم ہوگا اور 100% علماء کو معلوم ہے۔ الحمدللہ علماء کو تو 100% معلوم ہے۔ 10 شوال المکرم اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ کون سے ڈیٹ کو پیدا ہوئے؟ 10 شوال۔ اور وفات کب ہوئے اعلیٰ حضرت؟ 25 صفر۔ کتنے صفر کی کتنے تاریخ؟ 25 صفر اعلیٰ حضرت کی وفات اور 10 شوال اعلیٰ حضرت کی پیدائش۔ مجھے یاد ہے میں اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں اور الحمدللہ سنی عوام اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے نبی کی محبت کا درس دیا ہے، نبی سے محبت کرنا اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ تو ہم کو پتا ہے، ہم بھولے نہیں، ہمارے عوام بھی بھولے نہیں۔ اب تم بتاؤ، تمہارے گرو تھانوی ہے، تمہارا بڑا مولانا تھانوی ہے، اس کا ڈیٹ آف برتھ بتاؤ۔ ڈیٹ آف برتھ تو چھوڑو، پیدا ہوا تو بچپن میں اس کے کارنامہ بھی بولنے لائق نہیں، وفات کا ڈیٹ ہی بتا دو۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، اس گاؤں کے بھی جتنے بھی اس کے بھکت ہیں، کسی کو بھی نام معلوم نہیں ہوگا، کسی کو بھی پیدائش کا وفات کا ڈیٹ تک معلوم نہیں ہوگا۔ تو یادگار منانے سے فائدہ ہے۔ اگر نبی کی بھی میلاد نہیں مناتے دنیا والوں کو، نبی کے پیدائش کا تاریخ دنیا والوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو ہم نبی کے چرچا کو تازہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چرچا، ان کا چرچا تا قیامت، سرکار کا چرچا ہر جگہ دن بدن اضافہ فرمائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جتنا دن گزرے گا اتنا ہمارے آقا کا چرچا بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے فرمایا، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ ایک دن دو دن کی میلاد نہیں، ہم ایک دو بار نہیں میلاد مناتے ہیں، سال میں ایک دن دو دن نہیں، بلکہ ہر دن، ہر پل، ہر گھڑی، ہر چیز، ہر نعمت ہمیں عطا ہوئی ہمارے آقا کے وجود کے صدقے میں، ہمارے آقا کی تشریف لانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے امام نے ہمیں درس دیا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خاک ہو جائے عدو، خاک پہلے جل کر راکھ ہوتا ہے، اس کے بعد خاک ہوتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ عدو کا مطلب ہے دشمن، دشمن جل جل کے مر جائے، خاک ہو جائے، راکھ ہو جائے، لیکن ہم پیدائش مولا کی دھوم، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو یہ چرچا ہم منا رہے، بزرگوں کے بھی چرچا ہم کرتے ہیں تاکہ بزرگوں کے کارنامہ نہ بھولیں۔ آج میں بتاتا ہوں میلاد منانے کے پیچھے اور میلاد نہیں منانے کے پیچھے سائیکولوجی کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ میلاد اور بزرگوں کے چرچا، بزرگوں کے وفات، بزرگوں کے پیدائش،
یہ تاریخ یاد کرانے کے لیے ہے، صرف نبی کے میلاد ہی نہیں، نبی کے صدقے میں بزرگوں کے واقعات، بزرگوں کے پیدائش وفات بھی ہم یاد کرتے ہیں، تاکہ ہمارے قوم، ہمارے نوجوان ان بزرگوں کے زندگی اپنے اندر لا کر دنیا میں ایک مثالی شخصیت بنے، دنیا والوں کو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کا درس دے۔ اور دشمنوں نے اسلام نے دیکھا کہ اگر دنیا میں کوئی دوسرا ٹیپو سلطان پیدا ہو جائے، دنیا میں اگر کوئی دوسرا محمد بن قاسم پیدا ہو جائے، دنیا میں دوسرا کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہو جائے، تو ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجے گا، ساری دنیا میں ناانصافی ختم ہو جائے گی، انصاف کا درس دیا جائے گا۔ اس لیے یہ ان کا چرچا نہ کرے، ان کی زندگی سے تعلیمات حاصل نہ کرے، اس لیے چرچا مٹانے کے لیے دشمن بن کر نہیں، مسلمان بن کر ہمارے اندر گھس کر نبی کے چرچے کو، ولی کے چرچا کو مٹانے کے لیے یہ لوگ فتویٰ جاری کرتے ہیں، کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد پہلے سمجھیے، میلاد کسے کہتے ہیں؟ ہم نبی کے شان و عظمت کے ہر محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں، نبی کی شان کی ہر محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے اپنے بزرگوں کو آج سے 100 سال 125 سال پہلے کے جو ان کے بھی ماننے کا جو بزرگ ہیں، جن کو ماننے کا یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی کتابیں بھی اگر پڑھے تو بھی مسلمانوں کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے۔ آج میں اس شہر میں جھگڑا مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، میلاد کی محفل کا انکار کرتے ہیں، اور ہم شان سے نبی کی محفل میلاد ہم سجاتے ہیں۔ اب ان کے جو بزرگ آج سے 200 سال پہلے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، میں رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں، ان کے بھی بزرگ ہے اور ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ اس وقت جھگڑا نہیں تھا، سارے مسلمان ایک تھے۔ آج یہ جھگڑا کا اور نا اتفاقی کا رونا روتے ہیں، ارے مسلمان ایک ہو جاؤ۔ کون بولے ایک مت ہو کر کے؟ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں ایک ہو جاؤ۔ تم ایک ہونا چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر در بدر کیوں بھٹک رہے ہو؟ گھر واپسی کر لو۔ آج سے 200 سال پہلے، 250 سال پہلے جو بزرگ بھارت کی دھرتی پر جو سب سے بڑے عالم دین تھے، وہ تھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اخبار الاخیار۔ ان کی کتاب کا نام بھی یاد رکھیے۔ اگلی بار آپ لوگ دعوت دیں گے تو پہلے ذرا تھوڑے دن پہلے بول کے رکھیے گا، تاکہ میں ان کی ساری کتابیں لے کے آؤں کہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا، وہ جھگڑا ختم کیسا کرنا، ہم اس بارے میں سارے کتابیں بتائیں گے۔ تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے ولی کامل تھے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف گئے، جا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیے، دربار شریف میں جا کر رو رو کر سرکار سے فریاد کیے، یا رسول اللہ آپ کے دربار میں پورا زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اپنے دربار میں قبول فرما لیجئے۔ سرکار خواب میں تشریف لائے، آ کر فرمایا، اے عبدالحق تم انڈیا میں جاؤ، بھارت کی دھرتی میں جا کر، وہاں جا کر دین و اسلام کی خدمت کرو، وہاں کے لوگوں کو علم سکھاؤ، حدیث سکھاؤ،
حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں جب سرکار نے حکم دیا کہ بھارت کی دھرتی پہ چلے جاؤ، تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیار ہوں، آپ کے حکم کو لبیک کہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں تو آپ کے دربار شریف کو دیکھنے کے لیے تمنا کرتا ہوں، ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے روضہ شریف دیکھتا رہوں، میں ہندوستان چلا جاؤں گا، میں آپ کے دربار دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو سرکار نے اس خواب میں فرمایا، سرکار نے اپنے غلام کو انعام سے نوازا ہے، سرکار نے فرمایا اے عبدالحق، اگر مدینہ میں رہو گے، میرے دربار کی، میرے روضہ شریف کے دیدار کرو گے، اور اگر ہندوستان چلے جاؤ گے میں تم کو اپنا دیدار کراؤں گا، میں روزانہ اپنا دیدار کراؤں گا تم کو۔ تو بھارت کی دھرتی پر تشریف لائے اور علم دین کا سلسلہ چالو کیا ہے، اور تمام علماء کا یہ دربار میں اسٹیج میں جتنے علماء بیٹھے ہیں ہم بھی ان کو اپنے اکابر مانتے ہیں۔ اب ہمارے مخالف جو ہے ان کو بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے، وہ بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ تو پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اگر ان کو اپنا بزرگ مانتے ہو تو آج جھگڑا ختم کرتے ہیں، چائے باسا کی دھرتی سے آج اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور تمہارے بزرگ ہمارے نظر میں بھی اللہ کے ولی ہے، تمہارے نظر میں بھی اللہ کے ولی ہے۔ آج توبہ کرو اور اپنے بزرگوں کے دامن تھام لو، اپنے باپ دادا کے دامن تھام لو، اپنے باپ دادا کے طریقہ پر واپس آ جاؤ۔ کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار، عربی فارسی کتاب ہے اخبار الاخیار۔ اس کا ترجمہ ہمارے علماء نے بھی ترجمہ کیا ہے، فارسی سے اردو ترجمہ کیا ہے، اور ان کے علماء نے بھی اردو ترجمہ کیا ہے۔ اتنا بھروسہ مند، اتنا قابل اعتبار شخصیت، ان کا کتاب کا تم ترجمہ کرتے ہو، اور ان کے ترجمہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، لکھے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے، اخبار الاخیار پیج نمبر 594، پیج نمبر آپ لکھ لو، اور جس کو بھی چاہیے وہ پیج کا فوٹو میں مولانا صاحب کو بھیج دوں گا، اور مولانا صاحب پورے گاؤں کے ہر انسان کو یہ بات فارورڈ کیجئے۔ آج فارورڈ کرنے کا زمانہ ہے، کم سے کم بات دیکھنے کے بعد یقین آ جائے تو دیکھ لینا، اوریجنل کتاب کا دیوبند سے منگا لینا کتاب، پیج نمبر 594، اس کے اندر لکھا ہوا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما رہے ہیں، اے پروردگار، میرا کوئی عمل قابل اعتبار نہیں جس کو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، ایک عمل جو میرے زندگی میں سب سے زیادہ شاندار ہے، اے پروردگار میرا ایک عمل سب سے زیادہ شاندار ہے۔ کون کہہ رہے؟ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو تم اپنے اکابر مانتے ہو، جن کو تم بزرگ مانتے ہو، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے پروردگار، میرا ایک عمل سب سے زیادہ شاندار ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میلاد کے دن میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، اور میلاد کے لیے میں جتنا ہو سکے اپنے مقدر کے حساب سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے میں محفل میلاد کے لیے میں انتظام کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ شاندار عمل ہے۔ اب ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، جن کے نام کا کھاتے ہو، جن کے نام کا بڑی بڑی دعویٰ کرتے ہو، جن کو اپنے بزرگ مانتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ سب سے شاندار، اور تم اس کو حرام کہتے ہو۔ ان کو ماننے کا دعویٰ اور سب سے زیادہ شاندار عمل ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک بار میرے پاس میلاد شریف میں خرچ کرنے کے لیے
पैसे नहीं थे, फिर भी मेरे दिल में तमन्ना कि मिलाद के लिए खर्च करूं, नबी की मोहब्बत में खर्च करूं, तो मेरे पास इंतजामात नहीं थे। भुने हुए चने सामने रखकर फातिहा दी। कौन? आज ये फातिहा देने से इनके पेट में जलन होता है, सीने में दर्द होता है, फातिहा का नाम सुनने से सर चकरा जाता है। तो अपने बुजुर्ग को मानना छोड़ दो, हमारे बुजुर्ग हैं। ये कहते हम नया फिरका चालू किए। पूछ लो बुजुर्गों से, 20 साल 40 साल 50 साल पहले कौन सा फिरका था, कौन सी जमात थी? अल्हम्दुलिल्लाह हम थे। बेवफा जमाना बदले घड़ी घड़ी, बेवफा जमाना बदले घड़ी घड़ी, एक हम अहले इश्क है, जहां थे वही रहे। हम बदले नहीं, तुम बदले हो, वापस आ जाओ, दरवाजा खुला है। एक मर्तबा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि फातिहा देने के लिए, मिलाद शरीफ में खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, तो भुने हुए चने सामने रखकर फातिहा दी। और रात में ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दीदार फरमाए। मामूल के मुताबिक रोजाना ख्वाब में दीदार होती थी। जब रात में सरकार ख्वाब में आए तो सरकार के सामने भुने हुए चने रखे हुए थे और सरकार खुश हो रहे थे। तो मिलाद शरीफ में खर्च करने पर आका नाराज नहीं होते। हजरत अबू अब्दुल्ला हाशिमी अल मालिकी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि सरकार को ख्वाब में जियारत किया और सरकार से मैंने मसला पूछा, आज जो आपने मिलाद मनाया, हमारे उलमा ने फरमाया मिलाद मनाओ, आपने मनाया, जिन लोगों ने हराम कहा, बिदअत कहा, उनकी तरफ ध्यान नहीं दी। हजरत अबू अब्दुल्ला मालिकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ख्वाब में सरकार की दीदार फरमाया और सरकार की जियारत करके सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह, मिलाद मनाने के बारे में बहुत से लोग बहुत तरह तरह के मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। कोई हराम कहता है, कोई बिदअत कहता है, कोई खुशी से मनाता है, कोई ज़रूरी समझता है, आप क्या फरमाते हैं? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन फरीहा बिना फरीहना बिका। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम लफ्ज में समंदर को कोजे में भरते हुए सरकार ने जवाब दिया, ऐ अबू अब्दुल्ला मालिकी, जो हमसे खुश होते हैं, हमारी वजह से खुश होते हैं, हम भी उनसे खुश होते हैं। सरकार क्या फरमा रहा है? जो हमारी वजह से खुश होते हैं, हम भी उनकी वजह से खुश होते हैं, हम भी उनसे खुश होते हैं। अब ये जो थानवी को मानने का दावा कर रहे हैं, आला हजरत और थानवी का इख्तिलाफ, ये कहते हैं थानवी को मानते हैं। अगर थानवी को ही मानो तो थानवी ने खुद लिखा हुआ है कि मिलाद स्कूल कॉलेज में मनाना जायज है बल्कि वाजिब है। थानवी की किताब में लिखा हुआ है स्कूल कॉलेज में मनाना वाजिब है। क्यों? मिलाद के बहाने से सरकार का नाम लोगों को याद आ जाता है, मिलाद के बहाने से सरकार की लोगों को मालूमात हासिल होती है। इसलिए जहां बेदीनी का माहौल है वहां मिलाद ही सही, सरकार का जिक्र खैर करो, उससे मालूमात में इजाफा होगा, उससे दीनी मालूमात हासिल होगी। अब बताइए, जो जहां बेदीनी का माहौल है वहां मिलाद मनाओ, खुद कह रहे हैं। अब बताओ बेदीनी का माहौल कहां नहीं है? सरकार की मिलाद के सदक़े में अल्लाह ताला ने खुसूसी इंतजाम फरमाया। कायनात को जिस दिन सरकार पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार कदम रखते ही अल्लाह ताला सारी जमीन को मस्जिद अता फरमाया, मस्जिद बना दिया। किसी और दिन अल्लाह दे सकता था, सरकार जमीन पे कदम रखते ही
اللہ تعالیٰ نے زمین کو مسجد بنا دیا. تو اس دن کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ خصوصی انتظام فرمایا. جس دن سرکار پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کی روشنی میں اضافہ فرمایا. جس دن ہمارے آقا پیدا ہوئے آقا کی پیدائش کے صدقے میں اس سال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی آدمی کو بیٹی نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے اس سال سارے دنیا والوں کو بیٹا عطا فرمایا تاکہ خصوصی انتظام سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تاکہ دنیا والے زیادہ خوش رہے. سرکار کے آنے کی خوشی دنیا کے ہر انسان کو خوشی محسوس ہو. اور سرکار دنیا میں جب تشریف لائے جبریل علیہ السلام کو معلوم تھا تو جبریل علیہ السلام جھنڈے لہرائے. کسی اور کو تو معلوم نہیں تھا. جس کو معلوم تھا اس نے انتظام کیا. تو اب میلاد شریف ہم جو مناتے ہیں سرکار کے حسن و جمال کا، سرکار کی خوبصورتی کا، سرکار کے حسن اخلاق کا ہم چرچا کرتے ہیں. اور یہ لوگ سرکار کی چرچا مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے میلاد کا جھگڑا ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. ان کے 100 سال پہلے کی بات اگر پکڑے تو میلاد وہاں پر بھی جائز ملے گا. اب ایک مثال مشہور ہے، چور کا بھائی گھنٹی چور بولتے ہیں نا. کیوں چور کا بھائی گھنٹی چور؟ میں کسی کو چور نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اوپر کوئی اور آروپ لگا کر اور معاملہ کو آگے جو ہم کہہ رہے ہیں محبت کا درس دیں گے تو محبت میں ہی رہنے دو، اس لیے میں کسی کو چور نہیں کہہ رہا ہوں. اصل جھگڑا کیا ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی ان لوگوں نے کیا ہے. اب ان گستاخوں کو ہمارے علماء بے نقاب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ گستاخی ہے اور ان کتابوں میں نبی کی شان کے خلاف لکھے گئے ہیں. تو اب وہ باتیں دفن کرنے کے لیے دوسرا موضوع اٹھا رہے ہیں. جدھر چور جا رہا تھا ہم چور کو پکڑنے کے لیے جب چور کی طرف بھاگ رہے تھے تو چور کا بھائی آیا، وہ جو بھینس چرا کے بھاگ رہا تھا چور، تو چور وہ بھینس کے گلے میں گھنٹی تھی اور بھینس چرا کر چور بھاگ رہا تھا. اب جب پیچھے چور پکڑنے کے لیے لوگ دوڑے، گھنٹی کی آواز تو آ رہی تھی، اندھیرا تھا، جنگل میں چور بھینس لے کے بھاگ رہا تھا. تو چور کا بھائی ساتھ میں تھا، تو بھائی نے چور کو مشورہ دیا کہ ایک طرف بھینس لے کر جا، ایک طرف میں گھنٹی لے کر جاتا ہوں. تو لوگ اندھیرے میں گھنٹی کے پیچھے بھاگے گا اور تو بھینس لے کے بھاگ جائے گا. تو اسی طرح ان لوگوں نے جو میلاد منانا واجب بھی لکھا ہے، بزرگوں نے میلاد منانا سب سے زیادہ شان کی بات لکھا ہے. آج بھی ان کے بڑا مولوی، سب سے بڑا مناظر الیاس گھمن، اس نے خود آن ریکارڈ اس نے کہا ہے کہ نبی کی پیدائش کی جس کو خوشی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اس وقت ان کے بڑا سب سے بڑا مناظر وہ کہہ رہا ہے آن ریکارڈ کہ نبی کی پیدائش کی جس کو خوشی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں. تو ہم بھی تو وہی کہتے ہیں. تو ہم کو نبی کی پیدائش کی خوشی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ نبی کی پیدائش کی ہمیں خوشی ہے. آپ جب پھنس جاتے ہیں یہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں. جو ہمارا مناظرہ سنے ہیں، میں تو الحمدللہ علماء اہل سنت کا میں ادنا خادم ہوں، بڑے بڑے القاب لکھے گئے ہیں، تو میں اتنے بڑے القاب کا حقدار نہیں ہوں. تو پھر بھی میرا جو مناظرہ آپ سنے ہیں، کبھی ایک طرف پکڑو وہابی کو، دوسری طرف بھاگتے ہیں.
اب وہابی لفظ بھی ہم ان کو نہیں کہہ رہے، کسی اور کو کہہ رہے ہیں، یہ لوگ اپنے اوپر لے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں دیکھیں، وہابی الگ ہے اور جماعتی الگ ہیں، دکھاتے ہیں الگ۔ جب یہ خود دکھاتے ہیں الگ تو ہم الگ ہی کہیں گے۔ چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پکڑو تو دوسری طرف بھاگتا ہے۔ آج میں ضروری باتیں عرض کروں گا۔ علماء اہل سنت بہت سارے میلاد کے دلائل دیے ہیں، بہت سارے سرکار کے میلاد کے شان و عظمت بیان کیے ہیں، اور یہ جو ضروری باتیں ہیں، یہ جو آپ کو معلومات کی ہتھیار، ہم ہتھیار دیتے ہیں، اس کا ہتھیار کا مطلب شوٹ کرنے والا ہتھیار نہیں، خون بہانے کے ہتھیار نہیں، دلیل سے منہ بند کرنے کے ہتھیار۔ ہم آپ کو کون سے ہتھیار دے رہے ہیں؟ دلیل سے منہ بند کرنے کا ہتھیار۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کی پیدائش کی خوشی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو ہم کہتے چلو خوشی ہے ہم کو، اور خوشی منانا بھی جائز ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب کوئی نعمت مل جائے اس نعمت کا شکریہ ادا کرو، شکر گزار ہو جاؤ، اس نعمت کا اظہار کرو، تحدیث کرو، بیان کرو۔ نعمت ملے تو بیان کرو۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمایا، نعمت کو اگر گننا چاہو، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، چاند عطا فرمایا، سورج عطا فرمایا، زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، پروردگار نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، لیکن ایک نعمت ہے جس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے بھی احسان جتایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربانی فرمایا۔ کبھی بیچ بیچ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے بیداری کا ثبوت دے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، نئے مولانا تھے، الحمدللہ یہاں تو ماشاءاللہ سب مجھ سے سینئر ہیں، بڑے بڑے مولانا ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت جامعۃ الازہر سے فارغ ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے، اور حضرت کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سارے مجمع بیٹھے ہوئے تھے، مولانا میرے جیسا کوئی نیا مولانا تقریر کر رہا تھا، تو مولانا تقریر کرتے آنکھ بند کر کے تقریر کر رہے تھے۔ جب 2 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد آنکھ کھولے تو دیکھے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، باقی سب چلے گئے۔ تو وہ شخص سے دعائیں دے رہے مولانا، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے، تم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگے حضرت میں مائک والا ہوں ورنہ میں بھی چلا جاتا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ سب میں آنکھ بند کر کے تقریر کرنے لگوں اور آپ سب ایک ایک اٹھ کے چلے جائے اور آپ سب سوتے رہے۔ بیداری کا ثبوت دے۔ 10 منٹ ٹائم ہو گیا حضرت؟ 11:10 پہ ختم۔ ہم نے سوچا کہ آج ساری رات جاگیں گے آپ۔ 10 منٹ اور بس، 11:10 پہ ختم۔ ماشاء اللہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، ایک نعمت اللہ تعالیٰ دے کر احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت مہربانی فرمایا۔ من اللہ علی المؤمنین، بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رؤوف الرحیم کو ہم میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ خود چرچا کر رہا ہے
اب یہ جب پھنس جاتے ہیں تب کہتے ہیں ایسا نہیں منانا چاہیے، ایسا منانا چاہیے، تم جیسا مناتے ہو ویسا ثابت نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی تم جیسا ثابت ہے ویسا مناؤ، ظاہر تو کرو کہ نبی کی میلاد کی ہمیں خوشی ہے، خوشی ہے تو اظہار کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھنا چاہتا ہے، بندے کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے غمی کو 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں، اور خوشی کو بار بار، عید کو عید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عید بار بار لوٹ کر آتا ہے، بار بار آتا ہے عید، اسی لیے عید کو عید کہا جاتا ہے۔ تو خوشی کا اظہار کرنا، اب کہتے ہیں صحابہ نے ایسا منایا نہیں تھا، ہم کہتے ہیں صحابہ نے منایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، بعض بدماش قسم کے لوگ خود کو سنی کہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلن رکھتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خزانچی ہے۔ آپ جس پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ اپنے دکان کا خزانچی بناؤ گے؟ کائنات کے شہنشاہ اپنے دربار کے خزانچی جس کو بنائے، نبی کا کتنا بھروسہ مند تھا، ان پر یہ لوگ جلن رکھتے ہیں اور کھینچ تان کر کے کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا لا کر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور تمام محدثین، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اولیاء اللہ، تمام بزرگان دین، جتنے بھی اہل سنت کے ہمارے اکابر ہیں، جتنے اہل سنت کے بزرگان دین ہیں، سب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ خارجیوں کا اور رافضیوں کا طریقہ سنیوں کے اندر گھسانے کے لیے، اہل سنت کو صحابہ سے ہٹانے کے لیے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کراتے ہیں یہ لوگ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آڑ میں اعلیٰ حضرت کے شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں۔ خود کو سنی کہتے ہیں، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اگر تم آج سنی ہو، آج تم سلام پڑھتے ہو، آج تم مزار شریف پہ جا کے فاتحہ پڑھنا جائز سمجھتے ہو، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سنیت کو بچایا ہے، بزرگوں کے چادر کو، بزرگوں کی مزار کی عظمت کو بچایا اعلیٰ حضرت نے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ جب نبی کے ساتھ اتنا بڑا رشتہ ہے ان کا، تو ان کو گالی دینے سے نبی کتنا ناراض ہوں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف پر ہم لوگوں کے بیچ میں تشریف لائے اور فرمایا، تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ کے آنے کا ہم چرچا کر رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد النبی میں یہ بیان فرمایا ہے، آپ کے آنے کا ہم چرچا کر رہے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور کوئی وجہ تو نہیں؟ ہو سکتا ہے تم قرآن شریف سکھا رہے ہو، یہ محفل ہو سکتی ہے، مسئلے مسائل کا بیان ہو سکتا ہے، یا پھر اور کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ، ہم صرف آپ کے آنے کا چرچا کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ،
اس محفل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ تو ہم محفل میں بیٹھے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے۔ اتنا شاندار محفل ہے یہ محفل میلاد۔ تو محفل میلاد میں الحمدللہ اللہ والے تمام بزرگان دین میلاد شریف منائے، صحابہ اکرام نے بھی منایا۔ اب یہ فلانا کیوں نہیں منایا، فلانا کیوں نہیں منایا، نہیں منانا ثابت کرو۔ ہر نیک اعمال الحمدللہ جب ثابت ہے تو ہر صحابہ کیے ہوں گے۔ الگ الگ صحابہ سے ثابت کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے، تم ثابت کرنا ہے، انکار ہے تو ثابت کرو، کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے ہر چیز مباح ہے، حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کا لسٹ نہیں دیا، حرام چیزوں کا لسٹ دیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جس آیات میں حرام چیزوں کا ذکر ہے، صرف حرام چیزوں کا ذکر ہے، اگر حلال چیزوں کا ذکر کرتے کروڑوں چیزیں حلال ہیں۔ کل شیء فی اصلہ اباحۃ، اصل کے اعتبار سے ہر چیز مباح ہے، اور اچھی نیت سے اگر کوئی وہ کام مباح کام اچھی نیت سے کرے تو وہ مستحب ہو جاتا ہے، اور دین کا فائدہ ہو تو فائدے کے اعتبار سے ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آقا کی شان جن لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے جلن ہوتا ہے، ان لوگوں کو اپنا علاج کر لینا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے امام عشق و محبت نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ فارس دنیا کا اس وقت سپر پاور تھا، جب آقا دنیا میں تشریف لائے اس وقت فارس سپر پاور تھا۔ فارس کے قلعے کا 14 گنبد سرکار دنیا میں قدم رکھے، اور دنیا کے سپر پاور کے قلعے کا 14 گنبد بیک وقت اچانک ٹوٹ کے گر گئے، زمین دوز ہو گیا۔ کوئی بلڈوزر نہیں چلایا تھا، کوئی سبل اور ہتھوڑی لے کے توڑا نہیں تھا، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے انتظامات سے اللہ تعالیٰ میلاد سے دشمن کے قلعے کو نیست و نابود کیا۔ تو میلاد منانے سے دشمن کا قلعہ نیست و نابود ہوتا ہے، دشمن کا قلعہ مسمار ہوتا ہے۔ تو جو دشمن فارس کا تھا، ایران دشمن تھا، ایران کے قلعے کو گرا کر پروردگار نے ہمیں دکھایا، دنیا والوں کو دکھایا، اور وہ دوسرا جو دشمن نزد سے پیدا ہونے والا ہے، وہ نزد سے جو پیدا ہوگا، وہ نزد سے پیدا ہونے کے بعد وہ نبی کے شان و عظمت کا وہ انکار کرے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اسی نزد کے بارے میں فرمایا۔ اس نزد کے لیے میں دعا نہیں کروں گا۔ صحابہ اکرام نے دعا مانگا، یا رسول اللہ ملک شام کے لیے دعا کیجئے۔ سرکار نے فرمایا اللہم بارک فی شامنا، پھر یمن کے لیے دعا فرمایا اللہم بارک فی یمننا۔ نزد کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نزد سے آئے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ وہ نزد، جس نزد کے نام آج ان لوگوں نے بدلا کر ریاض رکھا ہے، ان سب کے گرو گھنٹال، میلاد کا انکار کرنے والا، اللہ والوں کے عرس کا انکار کرنے والا، نبی کے نورانیت کا انکار کرنے والا، نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والا، یہ سارے مسئلے مسائل جن سے سیکھا ہے، یہ سب کا گرو گھنٹال اسی نزد سے پیدا ہوا جس نزد کے بارے میں بخاری شریف میں ہے۔ کتاب الفتن بخاری شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا فرمایا اللہم بارک فی شامنا۔ ملک شام کے لوگ خوش ہو گئے۔ یمن کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یمن کے لیے دعا کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اللہم بارک فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ ایک تعجب کی بات ہے، ملک شام کے لوگ سب میلاد مناتے ہیں، آج بھی وہاں سنیت قائم ہے۔ یمن کے سب لوگ میلاد مناتے ہیں، آج بھی وہاں سنیت قائم ہے، کیونکہ اس جگہ کے لیے حضور نے دعا فرمایا۔
جب ملک شام کے لیے سرکار نے دعا فرمایا، پھر یمن کے لوگوں نے مانگا، یمن کے لوگوں کے لیے سرکار نے دعا فرمایا. پھر نجد کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا کیجئے. حضور پھر ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا. پہلے الگ الگ دعا کیا، جب نجد والے نے مانگا حضور ہاتھ اٹھا کے یمن اور شام کے لیے دوبارہ دعا کیا، تیسری بار بھی دعا کیا. پھر نجد والے دیکھتے رہ گئے کہ ہم حضور سے کہہ رہے شام کے لیے دعا کرو، سیریا کے لیے دعا کرو، یمن کے لیے دعا کرو، حضور شام اور یمن کے لیے دعا فرما رہے، نجد کے لیے دعا نہیں فرما رہے، بار بار ہم مانگ رہے نجد کے لیے. تو حضور جب 3 بار دعا فرمایا، نجد والے دیکھتے رہے اور بار بار کہتے رہے وفی نجدنا یا رسول اللہ. تو حضور نے چوتھی بار فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبها یطلع منہ قرن الشیطان. اس جگہ کے لیے میں دعا نہیں کروں گا، یہ جگہ شیطان کا اڈا بنے گا، اس جگہ سے شیطانی ٹولی نکلے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے اگر کوئی ٹولی شیطان کی ٹولی وہاں سے نہیں نکلے گا تو معاذ اللہ نبی کی حدیث جھوٹی ہو جائے گی. اور نکلا ہے 1400 سال میں ایک فرقہ نجد سے نکلا ہے، اور وہ فرقہ انڈیا میں آ کر پھیلنے کی کوشش کر رہا تھا. اس فرقے کو ہم پہچان لیے. وہ فرقہ والا ہاتھ ایسا باندھ کے نماز پڑھتا تھا، نماز میں مکھیاں مار رہا تھا. جب ہم نے پہچان لیا، ہمارے بزرگوں نے پہچان لیا، مسجد سے ان کو بھگانے لگے، تو وہ نجد کے ٹولے شیطانی ٹولہ اپنے حلیہ بدل کر ہماری طرح نماز پڑھ کر مسجد میں آ کر گھسے. نماز ہماری طرح پڑھ کر پہلے میلاد، فاتحہ، نیاز پورا سنی بن کر آئے گا، سلام بھی پڑھے گا. پھر وہ دھوکہ دے کر مکاری کر کے کہ ہماری طرح نماز پڑھ کر یہ 2 گروپ دونوں صرف ڈالر کی لڑائی. 5 منٹ اور بات ختم کرتا ہوں. صرف سعودی ریال کا چکر ہے یہ جھگڑا. جب 1992 میں صدام کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو سعودی نے صدام کا ساتھ دیا، بش کا ساتھ دیا سعودی نے. ایک ضروری میں یہ بات بتاتا ہوں جو گورنمنٹ کی طرف سے پولیس پرشاسن بھی سن رہے ہیں ان کو بھی سنا دیتا ہوں کہ صدام کے اور بش کی جو لڑائی ہوئی تو پورا بھارت گورنمنٹ بھی صدام کے ساتھ تھے، کیونکہ ہمیں سستا میں پیٹرول دیتا تھا صدام. تو صدام کے خلاف سعودی نے بش کا ساتھ دیا، مسلمان ہو کر بھی امریکہ کا ساتھ دیا. تو سارے بھارت کے مسلمان سعودی سے ناراض ہو گئے. سعودی کے خلاف ہم سنیوں نے پروٹیسٹ کیا، بمبئی میں، لکھنؤ میں، دلی میں، ہر جگہ ہم سنیوں نے صدام کے سپورٹ میں ہم نے پروٹیسٹ کیا، بش کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیا. تو یہ دیوبندی لوگوں نے بھی صرف اپنی عزت بچانے کے لیے، دیوبندی لوگوں نے اپنے عزت بچانے کے لیے ان لوگوں نے بھی صدام کے سپورٹ میں دلی میں پروٹیسٹ کیا، صدام کے سپورٹ میں جلوس نکالا. تو یہ جو دوسرا فرقہ اہل حدیث، ان لوگوں نے اس کا ویڈیو سعودی میں جا کے دکھایا کہ تمہارا زکوٰۃ لے کر مدرسہ چلاتے ہیں، تمہارے زکوٰۃ فطرے سے یہ لوگ بھارت میں پھیل رہا ہے، اور آج تمہارے خلاف ان لوگوں نے دلی میں پروٹیسٹ کیا. سعودی کو جا کر جو بتایا تو سعودی والے زکوٰۃ دینا بند کیے. جو سارا زکوٰۃ فطرہ یہ دیوبندی وہابیوں کو ملتا تھا، وہ زکوٰۃ فطرہ دیوبندی کو دینا چھوڑ کر وہابیوں کو دینے لگے. اب یہ جو ان کو پیسہ نہیں مل رہا ہے اس لیے یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، ورنہ دونوں کا عقیدہ ایک ہے، دونوں کا سلیبس ایک ہے، دونوں کی کتابیں ایک ہے، دونوں کے بڑے ملا مولوی سب ایک ہے، ہر کتاب میں ان کا ایک ہے. اور ہم صوفی درویش بھارت کے دھرتی پر ہم نے ہمیشہ محبت کا درس دیا. ہمارا خواجہ غریب نواز کے دربار یہ شاہد ہے، ہر مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب کے لیے آستھا کا وشے ہے، سب کے لیے آستھا ہے غریب نواز. ہم محبت پھیلاتے ہیں، اور جتنے بھی کرمنل ریکارڈ ہے، کسی فرقے کا اگر کرمنل ریکارڈ ہے، جتنے بھی ٹیررسٹ ہے، جتنے بھی آتنکوادی ہے، سب کے سب وہابی ہے. کوئی صوفی کے ماننے والا،
सूफी अज़म को फॉलो करने वाला, बुजुर्गों को मानने वाला कोई भी आतंकवाद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने मोहब्बत से इस्लाम फैलाया, इस्लाम फैलाया। आज झूठ फैला रहे, कहते हैं तलवार से फैले, इस्लाम तलवार से नहीं, हमने मोहब्बत से इस्लाम फैलाया है। जिन लोगों को अछूत समझकर अपने इबादत गाहों में जाने नहीं दिया जाता था, उनको हमने गले लगाया, तो इसलिए इस्लाम फैले, मोहब्बत से फैले। तो इसलिए हम सूफियों को मानने वाले, बुजुर्गों के मानने वाले, हमारा कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, हमारा कभी भी किसी आतंकवादी संगठन हमारा सुन्नियों का नहीं है, बरेलवियों का नहीं है। और ये तालिबान, लश्कर तैयबा, अल-कायदा, जैश मोहम्मद, जितने भी टेररिज्म है, जितने भी आतंकवादी संगठन है, सबके सब वहाबी है। इसलिए हमारे नौजवानों, अगर इनके फितने से, इनकी शरारतों से बचना है तो हमारे करीब रहो, इधर उधर मत भटको। ये आपके ब्रेन वॉशिंग करके, मैं ढाका गया था गुज़श्ता महीना, जाकिर नायक के खिलाफ वहां भाषण देने की वजह से मुझ पर 8-10 गुंडे मुझ पर हमला किए ढाका में, जुमा के बयान में। फिर भी मैं कहा मैं भारत से आया हूं, इतना आसान मत समझना, पूरे बांग्लादेश के सारे मुल्ला मौलवियों को इकट्ठा करो, तुम्हारे जाकिर नायक के फॉलोवर सबको इकट्ठा करो, मैं तने तनहा मुकाबला करूंगा। आसान मत समझो, मैं भारत की धरती से आया हूं। तो इसलिए मेरे भाई, इनकी औकात नहीं हमारे सामने कुरान और हदीस से मुकाबला करे। ये 12वीं सदी में, अंग्रेज के जमाने में, अंग्रेज की सपोर्ट में ये लोग फैला। इनकी किताबों में लिखा हुआ है अंग्रेज रहमदिल गवर्नमेंट, इनकी किताब में अल्लाह की रहमत लिखा है। अंग्रेज की लश्कर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बताया, और बताते हैं अंग्रेज के साथ इन्होंने जिहाद किया। सबसे पहले अंग्रेज के साथ, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद हमने किया, हमारे उलमा ने किया। तो हम देश के भी वफादार हैं, हम इस्लाम के भी वफादार हैं, और जो दूसरे हैं देश के भी गद्दार हैं और इस्लाम के भी गद्दार हैं। अल्लाह ताला हम सबको नबी के वफादार बनाए, नबी के मिलाद मनाने की और अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इस्लाम कभी दरस नहीं देता बेगुनाह को कत्ल करो। अब जो बेगुनाह को, किसी बेगुनाह को अल्लाह अकबर बोल के कत्ल कर रहा है, उनका बायोडाटा निकालो। गवर्नमेंट बिना वजह किसी को पकड़ के जेल में डाल सकते हो। गवर्नमेंट के ओहदेदारों से कहता हूं बायोडाटा निकालो, वही संगठन से मिलेगा जो देवबंद से जाकर जुड़ता है। उनका तार, हर आतंकवादी का तार देवबंद से जुड़ता है। इसलिए मुझ पर अगर FIR भी करना हो ना, 1 नहीं 10 करो, जो हक है वो डंके के चोट पे बोल के जाऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुन्नी बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए और अहले सुन्नत से हमें हटने से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हर दुश्मन को हमें पहचानने की तौफीक अता फरमाए। हमारे भारत की धरती पर हमें शांति से रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे देश में अमन और शांति कायम फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।